بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں منافق طاعہ اطاعت، ہمارا کام تو فرما برداری ہے. اس آیت مبارکہ میں منافقین کی ایک بے وقوفی کا بیان ہے. کس قدر بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ہوتے تو یہ لفظ کہتے طاعہ اطاعت، ہمارا کام تو جی صرف اطاعت کرنا ہے، ہم آپ کی پیروی کریں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بس جب وہ نکل جاتے، اٹھ کر چلے جاتے آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ رات کو مشورے کرتا. بیتا رات کو مشورے کرنا، یہ لفظ اصل میں نکلا بیتن سے. بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر. گھر میں بیٹھ کر رات کو مشورے کرتے. طائفتم ایک گروہ، منہم ان منافقین سے، رات کو جو ان کے لیڈر ہوتے منافقین کے، وہ آپس میں خفیہ مشورے کرتے. غیر الذی تقول علاوہ اس کے جو وہ کہتے. کہا تو یہ تھا کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، لیکن بعد میں پھر دوسرے مشورے کر لیتے علاوہ اس کے جو وہ جماعت کہتی ہے. واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ تعالی یکتب لکھتا ہے، اللہ پاک لکھ رہا ہے، ما یبیتون جو وہ رات کو سازشیں کرتے ہیں. یبیتون رات کو مشورے کرتے ہیں. عزیز بھائیوں، اکثر جو ہے نا نافرمانی کا مشورہ وہ رات کو ہی ہوتا ہے، اور شر کے زیادہ تر پروگرام رات کو ہی ہوتے ہیں گناہ کے. تو یہ مشورہ بھی منافقین کا رات کو ہو رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کریں، جس طرح اس سے پہلے بھی گزرا کہ آپ درگزر کریں، ان سے ٹکرانا نہیں، محاذرہ نہیں کرنی، ان سے لڑنا نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا. لڑائی صرف کفار سے ہے، جہاد اور جنگ ایسے لوگوں سے نہیں جو منافق ہیں، تنگ کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اراضی کریں، درگزر کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور
توکل کریں آپ اللہ تعالیٰ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز. وکیلا کارساز، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے کے لیے کافی ہے. اب اس سے اگلی آیت کریمہ قرآن مجید کے حق ہونے کا بیان. اللہ کی کتاب حق ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن کریم پر؟ اور اگر وہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے تو پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ. اختلاف بہت زیادہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جامعہ میں کسی یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھے تھے، تو ایک آدمی سال ہر سال ایک کتاب پڑھ رہے ہیں جو بلاغت میں اور فصاحت میں یکساں ہے اور بلند مقام پر فائز ہے. مضمون بدلتے رہتے ہیں، کبھی آخرت کا مضمون آتا ہے، کبھی رسالت کا، کبھی احکامات کا، اور کبھی وعدے کا، اور کبھی وعید کا. مختلف مضامین ہیں اور کئی سالوں تک یہ کتاب 23 سال کا عرصہ چلتا ہے، لیکن فصاحت و بلاغت اپنے اعلیٰ معیار پر قائم ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا بس وہ غور نہیں کرتے قرآن کریم پر؟ تدبر کریں تو پتہ چلے. اب عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں فصاحت اور بلاغت کیا ہوتی ہے. جو ذوق رکھتے ہیں، جن کو علم ہے اس بات کا، وہ جانتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ. کہیں فصاحت و بلاغت بدل جاتی، تبدیل ہو جاتی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آئے ان کے پاس، منافقوں کے پاس، منافقین کا بیان جاری ہے، آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی، کوئی بات، اذاعوا بہ، تو مشہور کر دیتے ہیں اس کو، بڑا مشہور کرتے ہیں. امن کی بات ہے یا خوف اور ڈر کی بات ہے، کہیں کوئی فتح کی خبر ہے، کوئی شکست کا معاملہ ہے، مشہور کر دیتے ہیں. بات تو یہ نہیں جانتے کہ اس بات کو مشہور کرنے کے نہیں، آگے سنانا اور پہنچانے کے نہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ لوٹاتے اس بات کو طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف جو ذمہ دار حاکم ہیں. اولی الامر، امر والے، ذمہ دار، حاکم، ان لوگوں کی طرف لوٹا دیتے. منہم، ان سے، لعلمہ الذین، تو جان لیتے اس بات کو، یستنبطونہ، جو اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں. یستنبطونہ، حقیقت تک پہنچنا، جو بات کی تہ تک پہنچتے ہیں، وہ جان لیتے کہ اس بات کو آگے پہنچانا ہے یا نہیں سنانا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم ضرور پیروی کرتے شیطان کی مگر تھوڑے. اس آیت کریمہ میں
یہ حکم دیا گیا ہے کہ تحقیق کے بغیر خبر آگے نہیں پھیلانی، جب تک تحقیق نہ ہو جائے خبر کو آگے نہیں پہنچانا۔ چنانچہ حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنی بات آگے کر دے۔ ایک بات سنی ہے نا، اس کو آگے نہیں کرنا، پہلے اس کی حقیقت تک پہنچے، سچ ہے، جھوٹ ہے، درست ہے، غلط ہے۔ تو جو آدمی بات سنی آگے سنانا، سمجھو جھوٹا انسان ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 5، شروع میں جہاں کتاب شروع ہوتی ہے صحیح مسلم شریف تو یہ حدیث آ جاتی ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے، جو سنا اس کو آگے سنا دیا۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے۔ یہ بات مشہور ہے، لوگ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، اور عام زبانوں پر یہ بات چلی گئی، اور پیارے رسول علیہ السلام کے احترام اور ادب کی وجہ سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہا۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی، پیارے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بات تو عام لوگوں کی زبانوں پر ہے، مسجد نبوی میں اور بازاروں میں اور مدینہ منورہ میں، کہ پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرما دی، فرمایا کہ یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھو وہ کون سا معاشرہ ہے، کون سے لوگ ہیں جن میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے اور چل پڑی ہے جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ ہمارا حال تو اس سے کئی گنا نیچے ہے، تو سنی سنائی بات آگے نہیں کرنی۔ اس وقت بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا، اس کو مشہور کر دیتے ہیں، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر رسول اکرم کی طرف لوٹاتے یا اہل امر کی طرف جو حاکم ذمہ دار ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو لوگ جان لیتے اس بات کو جو لوگ یستنبطونہ منہم، بات کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ صحیح البخاری شریف میں حدیث نمبر 5191، اسی طرح صحیح مسلم شریف میں بھی کتاب الطلاق حدیث نمبر 1479۔ اندازہ فرما لو لوگ کون ہیں جو ساری دنیا سے افضل ہیں، اور بات جو پھیلی ہوئی ہے اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اکثر ایک بات سننے سنانے میں اس کی حقیقت ذرا بھر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ سنی سنائی بات آگے نہیں کرنی، پہلے اس کی تحقیق تو کرنا۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، فقاتل، بس آپ لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ خود جہاد کریں۔ منافق لوگ اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا فعل ہے، آپ خود جہاد کریں،
فقاتل یہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، آپ خود تو جہاد کریں نا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے، منافق لوگ اگر نہیں کرتے تو نہ کر۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ کو مکلف بنایا گیا، نہیں آپ کو ذمہ دار بنایا گیا مگر اپنی جان کا، آپ کو تو اپنی ہی جان کے متعلق سوال ہونا ہے۔ وحرض المؤمنین، اور آپ رغبت دلائیں مومنوں کو، حرض رغبت دلاؤ، شوق دلاؤ، مومنوں کو کھڑا کرو۔ تو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت میں بہت زیادہ احادیث بیان فرماتے ہیں، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ ابارو، کھڑا کرو مومنین کو۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1901۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اس زمین میں بیٹھ رہے جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس اس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ صحیح البخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7423، اسی طرح سنن نسائی حدیث نمبر 3134، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں آپ نے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اباریں، رغبت دلائیں، شوق دلائیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان قریب ہے کہ اللہ تعالی روک دے، یکفا روک دے، بند کر دے کافروں کی جنگ کو۔ آپ جہاد کرتے رہیں، ان قریب کافروں کی جنگ وہ اختتام کو پہنچے گی اور کافر بھاگے گا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالی لڑائی میں بہت سخت ہے، کافر لوگ بھاگیں گے اور مومن فتح پائیں گے۔ واشد تنکیلا، اور اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے، تنکیل سزا دینا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ سفارش کی 2 قسمیں، ایک اچھی سفارش ہے، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، ایک غلط سفارش ہے، اس میں گناہ ہے۔ جو سفارش کرتا ہے اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا،
اس کو بھی حصہ ملے گا نیکی میں، ثواب میں۔ سفارش کر دی کہ تم بھائی فی سبیل اللہ خرچ کر دو، اس سفارش کرنے والے کو اجر مل جائے گا، خرچ کرنے والے کو بھی اجر مل جائے گا۔ اچھی بات کی، سفارش ہو گئی، اور کہنے والا اور کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے اجر و ثواب میں۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو سفارش بری کرتا ہے کسی چور کو چھڑانے کے لیے، کسی بدکار کو چھڑانے کے لیے، چور کی حمایت میں کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، اسے معاف کر دو، یَقُلْ لَهُ کفل منہا، اس کو بھی حصہ مل جائے گا گناہ میں۔ چور اور ڈاکو کی سفارش، چلو جی معاف کرو، کس قدر بری بات ہے۔ مومن کی زبان سے تو زیبا نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کہو چلو اس کو معاف کرو، یہ بھی گناہ میں شریک ہو گیا، چوری میں شریک ہو گیا۔ کفل منہا، حصہ پڑ گیا اس کا برائی میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان، مقیتا محافظ اور نگہبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرماتے، اشفعوا توجروا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، تم سفارش کرو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فیصلہ کرا دیتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1432 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2627۔ اچھی سفارش ہے، اس میں اجر ہے، اور جو برے کام میں سفارش کرتا ہے، برائی میں، اس کو گناہ میں حصہ مل جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کہو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا اس سے سلام کہو، اور ردوہا، یا کم از کم اس کو ہی واپس لوٹا دو، اتنا ہی جواب دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ حسیبا، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشر 10 نیکیاں حاصل کر لی۔ پھر دوسرا گزرا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 20 نیکیاں اس نے حاصل کر لی، 20۔ پھر تیسرا آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا 30، اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی ہیں۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5195۔ اب یہ جو الفاظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنے ہی لفظ ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس میں اضافہ کرنا اور اپنی طرف سے ملانا وہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو، ابتدا نہ کرو، ہاں اگر وہ سلام کہیں تو اتنے کہہ دو علیکم، بس اس سے زائد نہ کرو۔ اور حدیث ہے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم
افشوا السلام بینکم، اس ذات اقدس کی قسم، اللہ پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب اسے کرنے لگو تو آپس میں محبت بھی کرنے لگ جاؤ گے؟ اور وہ عمل یہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہا کرو، کثرت سے سلام، زیادہ سلام۔ سنن نبی داؤد باب افشاء السلام، حدیث نمبر 5193۔ بعض ایسے اللہ کے بندے ہیں اپنے گھر سلام نہیں کہتے، باہر سلام، گھر میں سلام ہی نہیں کہتے، گھر جائیں تو سلام، نکلے تو سلام۔ اپنے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ سلام کیا ہے؟ بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے۔ تو اس کے سب سے زیادہ محتاج گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں، گھر میں خود بھی اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں، السلام علیکم، بلند آواز کے ساتھ سب سن لیں اور اس کا جواب دیں۔ اور اس کی برکت حدیث سے آپ نے سنی، محبت پیدا ہوگی، محبت کے نتیجے میں ایمان، اور ایمان کے نتیجے میں اللہ کی جنت حاصل ہوگی۔ سلام کا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جنت کے حاصل کرنے تک۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ کئی مرتبہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا۔ ایک لام تاکید کا اور ایک نون تاکید کا، لیجمعن۔ جب یہ دو حرف تاکید کے آتے ہیں تو اس کا معنی قسم والا بن جاتا ہے۔ ایسے سمجھو یہاں قسم ہے، اللہ پاک قسم کھا کے فرما رہے ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالی سے بات کرنے میں، حدیثا بات میں۔ اور کہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے قول میں سچا ہے، کہیں قیلا کہیں حدیثا۔ اللہ پاک نے یہ بات قسم کھا کر فرما دی۔ اور بتاؤ اللہ احکم الحاکمین سے زیادہ کون سچا ہے؟ کس کی بات سچی ہے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے کیف انام، لوگوں میں کس طرح آرام کی زندگی بسر کرتا رہوں، وقد التقم صاحب القرن قرنہ، وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا اور قیامت کو قائم کرنا، اس نے اپنے کان بھی اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھیں بھی اللہ تعالی کی طرف۔ جب حکم ہو وہ تیار ہے، ہر وقت تیار ہے کہ قیامت کو برپا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کیف انم، کیسے میں بے خوف ہو کر زندگی بسر کرتا رہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دین پر زندہ رکھے اور دین پر مارے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما،
فوت شدگان کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔